تحفہ دیا ہے اس کو ادب احترام کے ساتھ ہنسی مذاق سے دور ہوتے ہوئے ان چیزوں کا احترام کریں گے۔ کل شبیہ تابوت حضرت علی اکبر برآمد ہوگا اور دستہ آل محمد سنگت نوخانی اسی نظری میں فرائض انجام دیں گے۔ یہ 5 محرم سے لے کے 7 محرم تک دستہ آل محمد نوخانی اسی نظری کے فرائض انجام دیں گے۔ 6 محرم کو جھولے علی اصغر شریف برآمد ہوگا، تمام الناس سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ 7 محرم کو حضرت قاسم کی مہندی شریف برآمد ہوگی، تمام امید سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے، تمام الناس سے بھی شرکت کی درخواست ہے۔ 8 محرم کو شبیہ حضرت غازی عباس قمدار برآمد ہوگا۔ اراکین تنظیم البلدنی نوخانی اسی مدنی کے فرائض انجام دے گی۔ 9 محرم کو زنجیر زنی ہوگی اور اراکین تنظیم البلدنی نوخانی اسی مدنی کے فرائض انجام دے گی۔ اس میں شب عاشور اعمال بجا لائے جائیں گے، نماز کے مجلس اعزا کے فوراً بعد صبح عاشورہ ہوگی، شام غریبہ کی مجلس نماز عشاء کے بعد فوراً ہوگی۔ تمام دن اس پروگرام میں بھرپور تعداد میں شرکت فرمائیے گا۔ تمام ممنونات کے جہاں نماز تعاون کی حفاظت کریے اور جہاں کہیں عزاداری سید شدہ اور اس کی حفاظت، تمام ممنونات کی حفاظت کریے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے، آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے، آپ کے ملومین کی مغفرت کے لیے اور امام زمانہ کے جب ظہور کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، آپ کی دعاؤں کی اور عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین شفاعت بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مسجد آل محمد ٹرسٹ کی تمام کاوشوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی برکات نیک میں اضافہ فرمائے، ان کے مریضین کی مغفرت فرمائے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین شفاعت بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ و کعبہ علامہ شفقت علی نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ان کی عبادت کی قبولیت کے لیے، ان کے تمام مظلومین کی مغفرت کے لیے، ان کے تمام مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور تمام جو بھی انہوں نے مسجد حاضر میں تعاون کیا اور جہاں کہیں بھی تعاون فرمانے، ان کے تعاون کو پروردگار اپنی بار میں رائے قبول فرمائے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلندی سے بات کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلندی سے بات کی۔ ولا يحصي نعماءه العادون
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وآتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات دنیا کی جس کونے میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ایمان ہے خصوصاً مولانا رضا حیدر صاحب بیمار ہیں خدا بند متعال کی بارگاہ میں خاص دعا ہے بحق زین العابدین مولا امام حسین فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ خدا بند متعال قبلہ کو بہت جلد شفا نصیب فرمائے جو تکلیف دور فرمائے میرے اللہ جتنے مرحومین و مرحومات ہیں کچھ مرحومین کی دعاؤں کے لیے کہا گیا ایک ہمارے جاننے والے ان کا انتقال ہو گیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے تمام مرحومین و مرحومات اور اس عزیز کی جو اس کا آگ انتقال ہے وہ خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے ایک مومن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا عمران نقوی نام ہے ان کا پروردگار جس تکلیف میں بھی ہے ان کی تکلیف کو آسان فرما پروردگار مالک ان کی تمام شرعی دینی حاجات کو پورا فرما سب مل کر ان دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کو سرنامہ کلام بنائے ہیں اور اس آیہ شریفہ کی ذیل میں روزانہ سلسلہ بارہ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے شیعہ اور ان کی عقائد کے عنوان سے کوشش کی میں نے محمد و آل محمد کی عنایت سے اگر ان کی عنایت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ان کی مدد ان کی عنایت ان کی لطف خاص سے اب تک میں آپ تک تھوڑا بہت میسج پیغام
पहुँचाने में शायद इंशाअल्लाह कामयाब हुआ होगा कि हम शिया हैं और हमें शिया होने पर इफ्तिखार है। हम किसी अमल पर, किसी इबादत पर, किसी काम पे फ़ख्र नहीं करते। नमाज पढ़ते हैं, कोई इफ्तिखार नहीं है। अल्लाह की इबादत है, उबूदियत है। उबूदियत इंसान को तवाज़ु सिखाती है, फ़ख्र नहीं सिखाती। रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, खुम्स देते हैं, खैर का कोई काम करते हैं, जितने भी खैर के काम हैं, अल्लाह का हुक्म, वाजिबात, मुस्तहबात सब अंजाम देते हैं। कभी किसी पे फ़ख्र किया ही नहीं है। तवज्जो जामा इब्तिदा मजलिस में, कभी किसी बात पर हमने फ़ख्र किया ही नहीं है और फ़ख्र फरोशी इस्लाम में मना गया है। फ़ख्र मत करो, नमाज पढ़ो तवाज़ु के साथ, ठीक है ना। दिखावा नहीं होना चाहिए। बड़ाई मत करो कि मैं नमाजी हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, मैंने ये मुस्तहब रोज़ा रखा, मैं ये करता हूँ, मैं नमाज इशा पढ़ता हूँ, ये फला फला। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, कुछ इबादत अपने अपने रब के दरमियान रहने दें। ये बात पहुँची नहीं पहुँची? कुछ ऐसे काम हैं जो अपने और अपने रब के दरमियान रहने दें, वो बहुत ही मकाम आलिया उनके ज़रिए से मिलता है। उन चीज़ों में जो आपके और आपके रब के दरमियान होनी चाहिए, उन इबादत में एक इबादत नमाज तहज्जुद है, ठीक है ना। नमाज तहज्जुद इसलिए देखें, नमाज तहज्जुद नहीं कहा कि सुबह उठ के पढ़ो, नहीं कहा कि दोपहर को पढ़ो, नहीं। नमाज तहज्जुद का वक्त भी ऐसा रखा है ताकि किसी को पता न चले कि तुम अपने रब के साथ क्या कर रहे हो। ऐसा अगर इसके बावजूद भी वो मोमिन अल्लाह की मदद और तौफीक से नमाज तहज्जुद पढ़े और फिर बताए भी कि मैं नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, फला करता हूँ, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। उसको नहीं करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे में हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह सलात पढ़ते हैं कि वो तहज्जुद है, अहले इबादत है, अहले बंदगी और उबूदियत है। आपके लिए जुमला कहना चाहता हूँ ताकि अपनी इबादत और उबूदियत को बचा के रखें। किसी को मत बताएं, किसी को मत बताएं। हत्ता बाज़ लोग जो सदका देते वो भी पता नहीं चलना चाहिए। इमाम का फरमान है, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात मुमकिन है आप जिसे देने जा रहे हैं वो ऐसा शख्स है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, उसको अपनी इज्जत नफ्स प्यारी है। अब आप अगर उसको देना चाहते हैं तो फिर इसको दे तो इसको पता नहीं चले। इसको कहते खैरात, इसको कहते सदका, इसको कहते खुदा, इसको कहते अल्लाह के लिए कदम बढ़ाना, और इसी को खुदा की खुशनुदी है, इसी को खुदा की खुशनुदी। हाँ, दिखावे में कुछ भी नहीं है। ऐसा रिया इंसान की बातों को बातिल करता है। रिया के जरिए से, दिखावे के जरिए से इंसान में तकब्बुर पैदा होता है। मैं करना शुरू है कुछ भी नहीं, है कुछ नहीं। मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा, ये मारिफत वाले रसूल में और आपको शायद जगह पर ना पहुंचे, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे सबब के लिए एक छोटी सी बीमारी को भेजा है। भेजा नहीं भेजा? ये कोरोना साल हो गया ना इसको, तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा हो गए। ये कोरोना वायरस खुदा ने भेजा, ठीक है ना। ये ऐसा वायरस भेजा कि एक या दो नहीं, पूरी दुनिया की सुपर ताकतें जो है ना वो झुक गई। पूरी दुनिया की सुपर ताकतों की इकॉनमी जमीन पे गिर गई, सब परेशान हो गए, लाखों लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। परवरदिगार समझाना चाहता है तुम मेरे एक छुपे हुए वायरस को नहीं ढूंढ सकते। तकब्बुर किस बात क्या करते हो? किस बात पे तकब्बुर और अड़ग करते हो? मैं एक वायरस का इलाज आज तक नहीं ढूंढ सके। परवरदिगार आलम अज़ीज़ान मोहतरम, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसकी कुदरत के सामने, उस गनी के कुदरत के सामने अपने सर को झुका के रहना चाहिए। बात समझ आ रही है? सलात पढ़े मोहम्मद वाले। दो बातें सुनो फिर मैं आपको ले आता हूँ वहाँ जहाँ मुझे जाना है। तो हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह आयतुल्लाह उसका बहजत
اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ سید بزرگان سید قاضی طباطبائی، واللہ العظیم اتنے عظیم و بزرگان گزرے، اتنے عظیم گزرے ہیں، اور یہ ممبر پہ بتا رہا ہوں، ان کی اپنی باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں اگر یہ مقام ملا ہے، ہمیں اگر یہ منزلت ملی ہے، ہمارے پاس اگر اسم اعظم ہے، ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم کیا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، اسم اعظم کیسے حاصل ہوتا ہے اسے بھی چھوڑو، کیونکہ ہم ابھی اس منزل میں آئے نہیں ہیں، ہمیں اس منزل میں بھی جانا بھی نہیں ہے، کیسے جانے ہوتا ہے، یہ ان کے لیے جنہوں نے کما لیا۔ ہاں یہ وہ ہستیاں ایک جملہ کہہ دیا، ایک جملہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ فقط و فقط و فقط محبت علی بن ابی طالب کی وجہ سے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہم نے درس خارج دیا، کبھی اللہ کی تاریخ پڑھ لیں، جواب میں سنتے مجھے نہیں سنتا، کبھی نہیں کہا ہم نے درس خارج دیا 70 سال 80 سال، یا ہم نے نماز شب پڑھی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اس نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہماری بخشش کا ذریعہ اگر ہے تو محبت اہل بیت، بس۔ یعنی سمجھا یہ رہے ہیں کہ ہم بھی سمجھیں کہ ہم اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں، ہمیں کسی بات پہ فخر نہیں کرتے، ہمیں اگر فخر ہے تو ہمیں ولایت و محبت اہل بیت پہ فخر ہے۔ ہم یہاں اپنا سر بلند کرنے کہتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں، یہ فخر اللہ کو پسند ہے، یہ فخر اللہ کو پسند ہے، اور فخر پسند نہیں ہے۔ میں حسین کا عزادار ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ ان فخر کو انسان کرے تو ثواب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں تھے، طالب علم تھے، تو اس وقت مدرسے فیضیہ میں نماز شب پڑھتے تھے، تہجد، رات کو اٹھتے تھے، اب وہاں سے اتر کے ان کو نیچے جانا تھا وضو کرنے کے لیے، حوض تھا وہاں نیچے، تو وہاں سے اترتے نیچے سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں سے گزر کے جانا ہوتا۔ ولی خدا ایسے نہیں بنتے جیسے ہم سمجھتے ہیں، باتوں سے بھی نہیں بنتے۔ ہاں ان کو معلوم تھا اگر میں نے یہ چپل پہن کے جاؤں گا تو سیڑھی سے اتروں گا، چپل کے چلنے کی آواز آئے گی، یہ آواز ممکن ہے کسی حجرے میں جائے اور وہ دیکھے کہ کون اٹھا ہے اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ یہاں تک محتاط تھے، وہ جب سیڑھیوں سے اترتے تھے اپنی چپل کو اتار کے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے تاکہ اس کی بھی آواز کسی کے کان تک نہ جائے۔ یہ ہے وہ عبادت جو انسان کو مقامات عالیہ تک پہنچاتی ہے، یہ ہے وہ عبادت جو محمد و آل محمد کی ولایت اور محبت کے ذریعے سے خمینی کو خمینی بناتی ہے، بہجت کو بہجت بناتی ہے، قاضی طباطبائی کو قاضی طباطبائی بناتی ہے۔ جو فرماتے تھے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو غلاموں کو کام ہے، فرماتے موت مر جاؤ مر جاؤ، مر گیا ختم بات، پھر قاضی طباطبائی سلمان فارسی کی بات نہیں بنا۔ ایسے ایسے اولیاء خدا فقط محبت و ولایت اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ تو میرے جوانوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، اس بات پر افتخار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایات میں بھی موجود ہے، ایک آیت قرآن مجید کی ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کوئی بھی عمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت اور محبت اور ان کے فضائل کا اقرار کیے بغیر قبول نہیں ہے۔ مانتے نہیں مانتے؟ ہاں نہیں کہ محبت ہے، محبت ولایت اور فضائل علی بن ابی طالب کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی عمل انسان کا کامیاب نہیں ہے، سعادت مند نہیں بنا سکتا، نہیں انسان کو مقامات عالیہ تک پہنچا سکتا، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھو، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان میں آیت ہے، سنیے گا عزیزو، آپ نے کئی دفعہ آیت پڑھی ہوگی لیکن آیت میں دقت اور غور کرنے کی بات ہے۔ علی والو ہو، سنو، اپنے دلوں کو نورانی فرماؤ اس آیت سے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے، 23۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، آگے بھیجا، توجہ ہے میرے جانے میں نہیں، آگے بھیجا ان لوگوں نے، قدمنا آگے بھیجے عمل کو، جو عمل دنیا میں کیا تھا
انہوں نے اس عمل کو دنیا میں کر کے آگے بھیجا، آگے یعنی آخرت میں، ٹھیک ہے نا، جو دنیا میں عمل کریں گے وہ آخرت میں جائے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے جب یہ عمل آگے چلا گیا، وہاں پہنچ گیا، پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم نے اس عمل کو ہوا منصورہ بنا دیا، یعنی ہوا میں اڑا دیا، اسے قطع کر دیا، پھیلا دیا، یعنی اتنا اسے برباد کر دیا، ختم کر دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیا، انفاق کیا، سب کچھ کیا، بہت ہی اچھے اعمال کو آگے بھیجا، لیکن فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اللہ توجہ جانا، ذرات بنا کر پھیلا دیا گیا، ہے ہی نہیں عمل۔ بابا عمل کیا پروردگار، خدا وند متعال کی آواز آتی ہے، توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، آواز آتی ہے، کانوا یصلون، کانوا یعبدون، کانوا یقرؤون القرآن، سب کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سارے عمل انجام دیتے تھے، لیکن یبعث اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا وند متعال ایک قوم کو مبعوث کرے گا، بین ایدیہم نور، اس کے آگے پیچھے کیا ہوگا؟ بولیے، نور ہوگا قیامت کے دن، یسعى نورہم بین ایدیہم، نور کے اطراف میں وہ چل رہا ہوگا، اندھیرا نہیں ہوگا، تاریکی نہیں ہوگی، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اب بتائیے ایسا انسان کامیاب ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ کامیاب ہے نا، اس انسان کو تو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کانوا یعبدون ویصلون، لیکن ولکنہم اذا ذکر لہم شیء من فضائل امیر المؤمنین انکروا، اس کے پاس یہ سب موجود تھا، لیکن جب اس کے سامنے علی کے فضائل پڑھے جاتے تھے تو اس کا انکار کرتا تھا۔ علی کے فضائل کے انکار کے نتیجے میں اس کے سارے عمل ہوا منصورہ ہو گئے۔ قرآن ہے، روایت تو نہیں ہے نا، جس پر اعتراض کرو، قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 23 ہے۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ ہمارے معصومین کی روایت کو قبول نہیں کرو گے، اور قرآن میں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں قرآن کلیات کا نام ہے۔ عام طور پر جو بحث مباحثہ ہوتا ہے نا لوگوں سے، ہمارے بھائی بھی کبھی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بات چیت ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، روایت صحیح ہے، روایت یہ ہے، تم نے بنا لی، قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، علی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی، اگر علی کا نام قرآن میں ہوتا تو پھر تمہارا امتحان کیسے ہوتا؟ تمہارا امتحان کیسے ہوتا؟ توجہ ہے میرے جان میں، ہم نے تو عالم سر میں علی کی ولایت کے اقرار کر لیا تھا، تم نے وہاں نہیں کیا، اور اگر قرآن میں بھی نام آ جاتا تو تم بھی مان لیتے، پھر امتحان کیسے ہوتا؟ کیسے پتہ چلتا مومن کون منافق کون؟ کیسے پتہ چلتا کون محمد کی بات مان رہا ہے کون نہیں مان رہا؟ بھائی توجہ ہے میرے جانے میں نہیں، یہ کیسے پتہ چلتا؟ پتہ کیسے چلتا؟ اگر علی کا، امام حسن کا، امام حسین کا، سب کے نام آ جاتے، نام نہیں ہے، صفات موجود ہے۔ اب چونکہ تمہارے اینک ہے تعصب کی، اس لیے تمہیں انما ولیکم اللہ میں بھی علی نظر نہیں آتا، انما یرید اللہ میں بھی علی نظر نہیں آتا۔ اب جہاں علی نظر آنا چاہیے تمہیں نظر نہیں آتا، اور جنہوں نے مان لیا علی کو وہ آیتوں میں علی کو ڈھونڈ کر نکال لیتا ہے۔ علی کو ڈھونڈ کر نکالنا ہوتا ہے، یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ایسے نہیں ملتا عزیزان محترم، موتیوں کو دریا میں جا کر ڈھونڈنا پڑتا ہے، آئے سمجھ میں، ایسے نہیں ملتا۔ رسول کو قرآن زمین پہ دیا، رسول کو ساری چیزیں زمین پہ دی، لیکن کہا اے میرے رسول تو دعا کر رہا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، رسول کی دعا ہے نا، مجھے اپنی جانب سے
سلطان نصیر عطا فرما، سلطان نصیر عطا فرما۔ اللہ کی آواز ہے سب کچھ زمین میں دیا، سلطان نصیر ایسا نہیں ہے جو یہاں دے دو، اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ تو جب محمد کو سلطان نصیر لینے کے لیے زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک جانا پڑا، تو تمہیں بھی قرآن کے اندر جانا پڑے گا علی کو تلاش کرنے کے لیے۔ علی کو تلاش کرنا پڑے گا، علی جانے کو کہتے نہیں ہے تو میں کہتا ہوں نہیں ہے، اب کیا کریں؟ بڑے قرآن سے دکھاؤ۔ تو ٹھیک ہے، آپ نہیں دکھا پا رہے ہیں، ہم تو دکھا دیں گے ہماری کتابوں سے کہ حدیث سے مراد کیا ہے، آیت سے مراد کیا، لیکن ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ نا یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز، یہی ہے نا؟ دکھاؤ کہاں ہے 2 رکعت نماز، کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں لکھا نا؟ مغرب ظہر عصر کی 4 رکعت نماز ہے؟ نہیں ہے نا؟ مغرب کی 3 عشاء کی 4 ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ نماز تہجد کا پڑھو، لیکن ہے کہ 11 رکعت ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا نہیں لکھا بتائیں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا نا؟ تو آپ پوچھتے پھر اگر نماز 2 رکعت لکھی نہیں پڑھتے کیوں؟ میں چاہوں عزیزان محترم تھوڑا بولو صحیح نا بھائی، 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، میں کہتا ہوں دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کیوں پڑھتے ہو؟ 4 پڑھ لو، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ 4 پڑھ لو، کہا نہیں 2 پڑھ دیا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول نے کہا ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے۔ تو بس ہم یہی تو آپ کو لانا چاہتے تھے عزیزان محترم، اگر رسول نے کہا 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، 3 رکعت پڑھ لی، چونکہ صادق نبی نے کہا تو وہی تو صادق نبی کہہ رہا ہے۔ اس آیت سے مراد علی ہے، اس آیت سے مراد علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، تو پھر اگر وہ مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ جوانوں کو کہتا ہوں زیادہ مباحثہ کیا ہی مت کرو، زیادہ بحث میں مت جاؤ۔ ہمارے پاس مولانا اس نے یہ کہہ دیا، بتاؤ کیا کریں؟ کچھ نہیں کرو، فوراً وہی جواب آ کے سوال کر دو، گھبراتے کیوں؟ ڈیفینس میں مت آؤ، حملہ کرنا کسی کو، سوال کرو۔ وہ کہ قرآن میں دکھا، میں تو بتا میرے قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ یہ حج کرنے جاتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے 7 طواف کرنے؟ کہاں لکھا بتاؤ؟ قرآن میں تو حج کرو، مستطیع ہو جاؤ حج کرو، ارکان دکھا دو قرآن میں۔ اگر حج کے ارکان نہیں کرتے کیوں؟ کہا رسول نے کہا۔ تو بھائی یہ تو بات ہو نہیں سکتی نا، جو تمہیں پسند آئے مان لو رسول کی، اور جو تمہیں پسند نہ آئے، اس سے یہی پتا چلا مسئلہ رسول کا نہیں ہے، مسئلہ علی کے دشمنی کا ہے۔ علی سے دشمنی کا مسئلہ ہے۔ اگر آنکھیں کھولو تو علی تو بائیں بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، ختم والناس میں نہیں ہوتا، ختم نہ جانے کہاں ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہیں عزیزان محترم کہ یہاں نہیں وہاں نہیں۔ میں ابھی ایک روایت آپ کی خدمت پڑھتا ہوں، آپ کے ایمان کو دیکھ کر صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں اس آیت پہ آ رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ کو دیکھ کر جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بلند ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، علی کے 3 مراحل ہیں۔ موقع کبھی ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر درمیان میں کہیں کسی مجلس میں آ گیا تو عرض کر دوں گا۔ 3 جگہ ہیں، 3 مقام ہیں علی کے، 3 مقامات پر علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہے۔ علی دنیا سے قبل یعنی دنیا خلق نہیں ہوئی، آدم خلق نہیں ہوئے، مٹی اور پانی کے درمیان میں بھی نہیں تھے، علی اس وقت تھے۔ اس وقت علی کا مقام کیا تھا؟ کبھی نہیں سنا ہوا آپ نے؟ مقام علی ابن ابی طالب دنیا سے پہلے، آدم کی خلقت سے پہلے، علی فی دنیا میں آنے کے بعد امیر المومنین کا کیا مقام و فضیلت ہے، اور ما بعد دنیا سے ختم ہونے کے بعد وہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔
तीनों रिवायात अजीब व गरीब रिवायात मौजूद है अज़ीज़ान मोहतरम, जो हमारे दिलों को मुनव्वर कर देंगी। अगर याद रहा और मौका मिला आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपके दिलों को नूरानी करना, मेरा मकसद है विलायत अली इब्न अबी तालिब को आपके सामने पेश करना और हर जगह अली अली करना, अली के फज़ाइल पढ़ना, अली सीखना, अपने दिलों को, अपनी जान को, अपनी आंखों को, अपनी ज़बान को, अपने कानों को अली के जिक्र से मुनव्वर करते रहना, यही सबसे बड़ी इबादत है। एक जुमला कहूं आपको, तवज्जो है मेरे जान, मैं वो रिवायतें तो कल या परसों पढ़ूंगा आपकी खिदमत में कि मकाम में अहले बैत है क्या, आया हम अली और अहले बैत के फज़ाइल को समझ भी सकते हैं या नहीं, हम अहले बैत के फज़ाइल हम हमारे अक्ल में भी आ भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये रिवायत तो रहने दो कल या परसों के लिए, लेकिन एक जुमला कहता हूँ, बस एक आज की एक रिवायत सुन लो। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सुन एक जुमला यहाँ पर उठिएगा, आप लोग एक जुमला कुरान में खुदा क्या कहता है, दिल कर रसूल फद्दलना बाज़हुम बाज़ा, हमने फजीलत दी है हर नबी को बास पर। सारे अंबिया का उलूल अज़्म नहीं है ना, बोलिए नहीं है ना, अंबिया है, कोई उनका जानशीन है, मकाम है, मासूम है, सब चीजें हैं। बस इतना हम कहते हैं कि नबी मुकर्रम से लेकर 14 मासूमीन है ना, हमारे 14 मासूम है, और उसके बाद 1,23,999 नबी हैं, तमाम अंबिया मासूम है, हमारा ईमान है। तुम लोग कहते हो भूल गए, सहम हो गया, निस्यान हो गया, फला होगा फला होगा, हमारा मसलक यही नहीं कहता। हमारा मसलक कहता आदम भी मासूम, इब्राहिम भी मासूम, यूसुफ भी मासूम, याकूब भी मासूम, यूनुस भी मासूम, 1,24,000 अंबिया मासूम हैं। हम ये कहते हैं, आप लोग तो कहते हो कि नबी भी भूल जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, पैगंबर मस्जिद में गया, पता चला मैंने वुज़ू नहीं किया, नाउज़ुबिल्लाह। अब आप जो कहें, आपकी किताबों में जो लिखा लिखें, लेकिन हम तो नबी को ऐसा नहीं मानते। तवज्जो चारों अज़ीज़ान होता है, हम तो नबी को ऐसा नहीं मानते। जब आप नबी को ऐसा नहीं मानते, तो फिर जो नबी की जगह पर आएगा उसे कैसे मानेंगे? या तो हमें दुनिया वालों दिखा दो, मक्का तुम्हारे पास है, खाना खुदा तुम्हारे पास है, अली की विलादत हुई है, खाना खुदा के सेंटर में हुई है नहीं हुई? या तो बता दो विलादत अली इब्न अबी तालिब के बाद काबे को अंदर से गुस्ल दिया गया हो। मासूम है ना, मासूम है ना, मासूम है। नबी की माँ आ रही है, कल चले जाओ, तवज्जो चारों अज़ीज़ान मोहतरम, हम यही तो कहते हैं नबी और इमाम में फर्क ये होता है। हमें नक़ब शिया कहते हैं नबी को अफजल कर दिया इमाम से, हम थोड़ी कह रहे हैं। रिवायात भरी हुई है, सिफात आइम्मा और अंबिया को पढ़े तो पता चल जाएगा, अज़ीज़ान मोहतरम पता चल जाएगा। हम यही तो कहते हैं नबी और इमाम में फर्क कितना है। नबी की माँ नज़दीक है तो का मरियम है पाक व पाकीज़ा, लेकिन इधर मत आना, इधर से चली जा, ये सच्चा खाना नहीं है, इबादत खाना है। मरियम को हटाया गया, अली की माँ को बुलाया गया, दीवार को शक किया गया, सारे दुश्मन मिलकर आज तक निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। न निशान मिटा है, न निशान मिटेगा। तुम्हारे आबाओ अजदाद मिट गए, तुम मिट जाओगे, बल्कि ये असरा का निशान बाकी रहेगा। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिलों से अहले बैत को नहीं हटाया जा सकता। आपने तमाम अहले बैत की मसाजिद को ताले लगा दिए, तो क्या समझते हैं कि अहले बैत के मकामात तो हम नहीं जानते, हमारे मकामात क्या हैं? अली का मानने वाला मदीने पहुंचकर हर एक मस्जिद में पहुंच जाता है, ये मस्जिद अली है, ये मस्जिद फातिमा, ये मस्जिद हसन है, हमें तो मालूम है कौन कहाँ पर है। लगाओ ताले, लगाओ, 1000 ताले लगाओ, लेकिन जिनके दिल के ताले नहीं है, खुले हुए हैं, वो खुद ब खुद विलायत की खुशबू ले जाती है। विलायत हमें ले जाती है वहाँ। हमें तो ये भी मालूम है
امام سجاد کا دسترخوان کہاں رکھتا تھا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے امام حسن اور حسین کہاں رہتے تھے، ہمیں تو نبی مکرم کی لائبریری کا پتا ہے، جسے تم نے گرا دیا ہمیں معلوم ہے، ہم پھر بھی وہاں آ کر نبی کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت ہے عزیزان محترم، ہے یا نہیں بولو؟ ہم جیسی عقیدت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام تو کون رکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ سنو میرے دوستو سنو، بہت خوبصورت حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انبیاء ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے نا، ہر نبی اپنا اپنا، میں یہ کہہ رہا تھا نبی اور امام میں فرق کیا ہے، پیغمبر اکرم اور 14 معصومین جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جتنے نبی ہیں ان نبیوں کو ہم معصوم مانتے ہیں، لیکن ان میں ترک اولا کی گنجائش ہے۔ ترک اولا سمجھتے ہیں؟ حضرت آدم کو کہا اس کے نزدیک مت جانا، چلے گئے، نکال دیا، اس کو ترک اولا کہتے ہیں۔ یونس کو کہا اس قوم کو چھوڑ کے مت جا، وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے، ترک اولا ہے۔ ایسا یہ ترک اولا ہے، یہ ترک اولا دوسرے انبیاء میں ہے، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن نبی مکرم خاتم النبیین اور 12 امام ان میں بالکل ترک اولا کی گنجائش نہیں، بولیے نہیں ہے، وہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں۔ علی فرماتے ہیں، توجہ جاؤ میری روایت سنو، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ابھی آدم کا روح اور جسد آپس میں ملا نہیں تھا، میں اس وقت بھی صدیق تھا۔ اللہ اکبر، اور جب دنیا میں آیا تو آتے ہی صدیق تھا۔ تو صدیق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے یا نہیں؟ صدیقہ فاطمہ الزہرا ہے یا نہیں؟ بولو۔ اور میرے بھائی قرآن کہہ رہا ہے، مریم کی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے امہ صدیقہ، مریم کی ماں صدیقہ تھی، تو جب مریم کی ماں صدیقہ ہو سکتی ہے تو فخر مریم فاطمہ الزہرا کیسے صدیقہ نہیں ہو سکتی؟ قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی دلیل ہے۔ تو سارے انبیاء ایک جیسے نہیں، ہر ایک کا مقام ہے، اسی طرح سارے اصحاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے اصحاب ایک جیسے ہیں۔ سلمان کا جو مقام ہے وہ مقداد کا نہیں، جو مقداد کا ہے وہ عمار یاسر کا نہیں، جو عمار یاسر کا مالک اشتر کا نہیں، جو مالک کا ہے اس کے بیٹے کا نہیں۔ اس طریقے سے چلتے جائیں جتنا دور جانا ہے۔ لیکن ایک بات سن لو، اگر آل محمد کے فضائل کو دیکھو، یقین مانو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ کر سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اہل بیت کے فضائل کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ میں روایت پڑھوں گا کل، آپ دیکھیے گا، معصوم فرماتے ہیں لیکن اس کا ایک جھلک آج آپ دیکھ لو عزیزان محترم۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، پوری توجہ میرے ضائع مت ہونے دینا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی کے بارے میں اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے، سنو، علی کے بارے میں جو سلمان جانتا ہے، علی کے فضائل جو سلمان جانتا ہے، علی کا مقام و منزلت عند اللہ جو سلمان جانتا ہے، اگر مقداد کو پتا چل جائے، توجہ چاہوں گا، اگر مقداد کو پتا چل جائے جو سلمان کو پتا ہے، سلمان مقداد کو قتل کر دے گا۔ نبی کی حدیث، یعنی جو سلمان کو پتا، مقداد بھی نبی کا صحابی ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن کہتے ہیں اگر مقداد کو پتا چل جائے وہ جو سلمان کے سینے میں علی کے فضائل موجود ہیں تو مقداد سلمان کو قتل کر دے۔ اب بتاؤ کیا ہے مقام علی کا؟ ہم 4 روایات اور 5 آیات پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے علی کے فضائل بیان کر دیے، ہرگز علی کے فضائل کی انتہا نہیں ہے عزیزان محترم۔ آئی سمجھ میں؟ اسی لیے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں، مقام اہل بیت علیہ السلام بہت بلند ہے، اس کو اسی طرح اپنے ذہنوں میں راسخ فرمائیے جیسا خدا نے اہل بیت کا مقام رکھا ہے۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ جو میں نے پڑھی اس میں آ گیا ہے، جتنا وقت میں شروع کرتا ہوں بچ گیا تھا، انشاءاللہ پورا اپنی اشرا موجود ہے، آہستہ آہستہ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں گفتگو کریں۔
تاکہ آپ کے اذہان میں خصوصاً جوانوں کے ذہنوں میں موجود رہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر کے آئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی کو سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن مجلس کی بات ہے پھر پچھلے کے بعد انشاءاللہ، ابھی تو ہماری حالت ایسی ہوتی نہیں ہے کہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں۔ تو عزیزان محترم، سورہ نساء کی آیت نمبر کون سی تھی؟ 54، یاد رکھو یار، بولو مت، 54 خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ ہم یہ اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب خدا یہاں پر فرما رہا ہے یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یا تم حسد کرتے ہو، توجہ چاہوں ذریعے کے لفظ پہ توجہ ہو، تم حسد کرتے ہو ان لوگوں سے، الناسا سے، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الناسا کون ہے کہ جس پر حسد ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ حسد اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بولے بری چیز ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نا آگ لکڑی کھا جاتی ہے، معافی آگ لکڑی کھا جاتی ہے، اس طرح کا تو حسد اچھی چیز نہیں ہے۔ حسد مت ہے، اس کو بھی خدا نے دیا ہے، اس سے خدا سے کافی مانگے پروردگار، اسے بھی دیا، ہمیں بھی دے دے۔ اس کے ہاں تو کوئی کمی تو نہیں ہوئی نا کہ ایک کو دے دیا دوسرے کو نہیں دے گا، ہاں؟ لیکن حسد مت کرو، حسد سے ملے گا کچھ نہیں۔ حسد سے بلڈ پریشر بڑھے گا، شوگر ہو جائے گی، اور بیماری ہوگی، بے چینی ہوگی، رات کی نیند خراب ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس سے حسد کر رہے ہو اس کی چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، سوال پیدا نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ بس اپنے اندر جو ہے نا وہ بس سوچ کے جو ہے نا، پھر شوہر بیوی میں لڑائی، بچوں میں لڑائی، اس میں لڑائی، میں کیا ہوا؟ کہا بس اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھائی جس نے اس کو دیا ہے اس کے پاس جا کے مانگ لے، اس کا بھی اللہ ہے، تیرا بھی اللہ ہے، اس کے بھی اہل بیت ہے، تیرے بھی اہل بیت ہے، حسد کیوں کر رہا ہے؟ حسد مت کر، حسد اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن حسد ہوتا کب ہے یہ بھی بتا دیا، جب کسی کے پاس فضیلت ہو نا، ہاں کسی کے پاس نعمت ہو، جس کے پاس پوچھنا اس کے پہ حسد کیا کرے گا؟ جس کے پاس ہو اس پر حسد ہوتا ہے۔ اب خدا فرمائیے الناس کون ہے جس پہ حسد ہو رہا ہے؟ عزیز و توجہ چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا میرے بارے میں فرمائیے، یہ الناس کون ہے؟ روایات معصومین علیہ السلام ہے، یہ الناس محمد اور ان کی آل ہے۔ الناس کون ہے؟ محمد اور ان کی بولیے آل، یعنی حسد کیا جا رہا ہے محمد اور ان کی آل سے۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرما دیا، جو انہیں دیا انہیں نہیں دیا۔ اب یہ فضل، اب جا کر حسد کرنا ہے۔ علی کو حالت رکوع میں زکات دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ چادر کے نیچے آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مباہلہ میں گئے، آیت بڑی قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بستر پہ سوئے ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، آیات نازل ہوتی گئی نا، آیات نازل ہوتی گئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل سے علی کو دیا یا نہیں دیا؟ بولو، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، علی جنت و جہنم کا قصیب ہے، علی ابن ابی طالب کا یہ مقام ہے، علی شہر، محمد شہر، علی دروازہ، یہ سارے مقام علی کو ملے یا نہیں؟ بولتے جائیے، ملے نا؟ اور پھر کسی پہ تو حسد کر رہے تھے کہ ان کے پاس سب ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ستارہ آئے تو ان کے دروازے پر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو تو ان کے ہاتھوں سے، سورج پلٹے تو ان کے اشارے سے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ بھئی وہ سب کچھ ہے، اس نے دیا ہے، تم بھی مانگ لو، اگر لائق ہو گئے تو مل جائے گا۔ صلاحیت ہی میں تو ملنا توجہ چاہا، اگر صلاحیت نہیں تو چاہے کتنی ہی انگوٹھیاں دیتے رہو، صلاحیت نہ ہو تو کتنی ہی انگوٹھی دے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علی نے تو انگوٹھی کے لیے تھوڑی گئے تھے، علی گئے تھے نہیں نا، علی تو بھائی نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے سائل عام نہیں تھا،
سائل بنا کر بھیجا گیا. خدا کی قسم توجہ چاہوں گا, ملک سائل بن کر آیا. علی نے دی, علی کو کیا بات دوسروں نے دی لیکن کچھ ہوا نہیں, صلاحیت نہیں تھی. توجہ چاہوں گا, ایک اور مقام پر صلاحیت نہیں تھی لیکن صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی, ہوا کچھ نہیں. وہ جگہ پتہ کون سی ہے؟ 39 دن جنگ ہو گئی. توجہ چاہوں گا میرے دوستو, بس میں آخری بات پہ گزرنا چاہتا ہوں, آگے بڑھو میرے عزیزوں. 39 دن جنگ ہو گئی, 39 دن علم دیتے رہے, لو جاؤ لڑو, لو جاؤ لڑو. 39 دن تک کچھ نہیں ہوا. اب مجھے بتائیے 39 دن کے بعد بھی جانے کی انسان سوچ سکتا ہے؟ انسان تو ہمیں سے چوتھا یا 4 یا 5 مرتبہ شکست کھا کے آ جائے, واپس آ جائے, تو 6 مرتبہ کہتا ہے نہیں یار مجھے خود کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ 39 دن کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. عجیب مخلوق ہے, عجیب مخلوق ہے. جب محمد مصطفیٰ نے 39 دن کے بعد دیکھا کچھ بھی نہیں ہو رہا, فرمایا ایھا الناس کل علم میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا, قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. یہ صفات بتا کر بتا دیا اب تم عالم کے لائق نہیں ہو. میرے باہر والے دوست بھی نعرہ حیدری کا جواب انشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. نیک یا علی, ذکر علی یہ عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. ہاں یا علی عبادت ہے. اور پھر میں آپ کو کہہ دوں, ایک یا علی ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہے. ایک یا علی قرآن کے ثواب کے برابر ہے. ہاں اتنا بڑا ثواب نام علی میں خدا نے رکھ دیا معصومین کے ذریعے سے. ہاں 5 صفات رکھ دی. اب تو سمجھ جاؤ, اب سمجھ جاؤ کہ یہ صفات ہمارے اندر نہیں, لیکن پھر بھی انتظار کرتے رہے, ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا. بابا 39 دن بس نہیں ہے, اب 40ویں دن کون سا کام کرنا ہے؟ ہاں ابھی یہاں پر بھی حسد ہوتا رہا. ابھی رسول خدا نے پوچھ لیا کہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ پیغمبر کو تو پتا تھا, اور جب پیغمبر کو بخدا پتا تھا, وہ عالم ہوئی اس کے متصل پتا تھا, لیکن وہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو تھا نا اسے نکالنا چاہ رہے تھے, جو اندر تھا نکالنا چاہ رہے تھے. کہا علی کہاں ہے؟ توجہ چاہوں گا, علی کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ علی کے آنکھ میں درد ہے, وہ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. تو میرے بھائی توجہ چاہوں گا, جسے پتا ہو یہ آنا میرے پاس ہی ہے تو بے چین نہیں ہوتا, بے چین نہیں ہوتا. علی کو پتا ہے یہ میرا ہی ہے, ان کو تو دیتے رہے 39 دن, آزما لیا کچھ نہ ہوا, اب دیں گے مجھے ہی. رسول نے کہا بلا کے لاؤ, بلا کے لائے, لو آپ دان لگائے, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. کہا علی لے کر جاؤ. تو آپ مسلمانوں بتاؤ, اب بتاؤ علی کا مقام سمجھ میں آ رہے نہیں؟ یہ وہ فضیلت ہے جو علی ابن ابی طالب کو ملی. خندق میں جائیں, تبوک میں جائیں, احد میں جائیں, جہاں جائیں آپ کو علی ہی نظر آئے گا. مجھے ایک جنگ دکھا دو, چلو میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے ایک جنگ دکھا دو کہ جو جنگ علی کے بغیر جیتی گئی ہو. ایک جنگ دکھا دو کہ یہ علی کے بغیر جیتی گئی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہے. تو ان فضیلتوں سے کیا ہوا؟ حسد کرتے تھے. آئے سمجھ آتی تو پھر خداوند متعال نے کہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور کیا دیا؟ حکمت, کتاب اور حکمت. آل ابراہیم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ اور ان کی آل. ٹھیک ہے, سلسلہ نسب یہیں سے چلتا ہے نا آل ابراہیم کا, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے سب. تو آل ابراہیم سے مراد پیغمبر اکرم اور ان کی آل ہے. آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی. توجہ چاہوں گا, وآتیناہم ملکا عظیما, اور ہم نے آل ابراہیم کو یعنی پیغمبر اور ان کی آل کو کیا عطا فرمایا؟ ملک عظیم. کیا عطا فرمایا؟ ملک بولے, ملک عظیم.
بس اب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں تاکہ میں اس ملک کے عظیم کو آج آپ کی خدمت میں بیان کر دوں اور انشاءاللہ آگے پھر دوسرے مراحل کو لے کے چلوں، چونکہ مجھے ابھی عقائد تشیع پر لمبی گفتگو کرنی ہے. بہت سارے عقائد 2-3 اس سیشن میں بیان کر سکوں گا، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. عزیزوں توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید میں ملک چند انبیاء کو ملا ہے. ملک یعنی حاکمیت، ملک یعنی بادشاہت. توجہ ہے میں جانے، ملک یعنی بادشاہت، ملک یعنی حاکمیت. بادشاہت 4 انبیاء کا تذکرہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جسے بادشاہت اور ملک ملی وہ حضرت یوسف. ہاں اب ترتیب نہیں ہے، میں ویسے آپ کی بیان کر رہا ہوں. حضرت یوسف کو ملک ملا. توجہ چاہوں گا، یہ بات اگر میں پہنچا سکا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 101 خدا فرما رہا رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار مجھے عطا فرما ملک، بادشاہ. حضرت یوسف فرما رہے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ حضرت یوسف. کیا فرما رہا؟ رب قد آتیتنی من الملک، اپنی جانب سے مجھے ملک عطا فرما. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے احادیث کی تعویل عطا فرما. علم دے تعویل الاحادیث کا. تعویل الاحادیث یعنی خواب کا علم، تعبیر خواب جسے کہتے ہیں، وہ علم حضرت یوسف کو ملا. توجہ ہے میرے جان، حضرت یوسف کو جو ملک ملا وہ محدود تھا یا بہت زیادہ لمبا تھا؟ محدود تھا نا. توجہ چاہوں گا، دیکھیں ملک و ملک کے عظیم میں فرق سمجھانا مجھے. حضرت یوسف کو ملک ملا، مصر کی بادشاہت مل گئی. ان تمام امتحانات سے گزرنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کیا ملا؟ بادشاہت ملی. کس جگہ کی؟ مصر کی. ایک بادشاہت فقط مصر کی ملی. توجہ چاہوں گا، مصر کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ساتھ جو ایک چیز خدا نے یوسف کو دی وہ تعبیر الاحادیث کا علم ہے، یعنی خواب کی تعبیر دے دی. جس کو بھی خواب دیکھتے آیا تھے حضرت یوسف کے پاس کہ بتائیے اس کی تعبیر کی خواب کیا ہے. ٹھیک ہے عزیزو، پہلا ملک. ہاں دوسرا ملک، جب حضرت موسیٰ کے پاس بنی اسرائیل کے قوم آئی، طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. ایسا آئے کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماؤ کہ خدا ہمارے لیے ایک رہبر بنائے، ایک بادشاہ بنائے کہ جس کی ہم تابعیت کر سکیں، جس کے پیچھے ہم چل سکیں، وہ ہمارا بادشاہ ہو. خداوند متعال نے جب بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا، مانا، تو پروردگار عالم نے فرمایا ابعث لنا، توجہ چاہو عزیزو، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. ہم نے طالوت کو ملک بنایا جو فی سبیل اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہے. بول کسے دیا؟ بولو حضرت طالوت کو. طالوت کو ملک دیا. جب طالوت کو ملک ملا، یہ بادشاہت ملی، تو یہی بنی اسرائیل کھڑے ہو گئے کہ یہ کون ہے؟ اس کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے، یہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو ان کے خواب میں یہ تھا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہی حاکم بنے گا. آواز پروردگار ہے، سنو، بادشاہ اور حاکمیت کے لیے پیسہ نہیں ہے، بلکہ پھر علم والجسم، علم اور جسمانی طاقت ہونی چاہیے جو طالوت میں موجود ہے. ہم اسے بناتے نہیں مانے، طالوت کو ہٹا دیا. لڑائی ہوئی جالوت کی، جالوت ظالم بادشاہ تھا. جالوت جب لڑا حضرت داؤد سے، توجہ چاہوں گا، جب داؤد سے لڑے تو قرآن کہہ رہا سورہ بقرہ آیت نمبر 257 257 فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَتَلَ داؤد جالوت. داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اب جب داؤد نبی نے جالوت کو قتل کر دیا تو نتیجہ کیا ملا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے داؤد کو ملک بھی دیا اور حکمت عطا فرمائی.
وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ. توجہ چاہوں گا. اور ہم نے داؤد کو اتنا علم دیا جتنا ہم چاہتے تھے. سمجھ رہے میرے بھائی؟ نہیں. داؤد کو ملک دیا. پہلا ملک کسے دیا؟ حضرت یوسف. اور ملک کے ساتھ تعبیر خواب کا علم دے دیا. دوسرا کس کو دیا؟ طالوت کو ملک بنایا. تیسرا داؤد کو ملک بنایا. ملک دیا، حکمت دی. وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ. جتنا چاہتے تھے دے دیا، اس سے زیادہ نہیں. کتنا دیا؟ فقط کتنا دیا. توجہ چاہتا، فقط کتنا دیا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں میں کیا کرتے تھے؟ اس سے زیادہ بولے. توجہ چاہوں گا. اس سے زیادہ بولیے کچھ بھی نہیں دیا. اب یہاں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے پڑھو. روایت موجود ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خالد بن ولید نے، توجہ چاہو، خالد بن ولید نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لوہے کو لیے ہوئے ہیں. لوہا نرم ہو گیا. لوہا کیا ہوا؟ نرم ہو گیا. خالد بن ولید نے سوال کیا. توجہ چاہو عزیزوں. خالد بن ولید نے سوال کیا کہ یا علی، یہ تو داؤد کا معجزہ ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں کیسے نرم ہو گیا؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا خالد بن ولید سنو، وہ جو داؤد نے لوہے کو اپنے ہاتھوں میں نرم کیا وہ ہماری ہی وجہ سے تو تھا، ہمارے ہی سبب سے تو تھا. تو جب ہمارے سبب سے ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وعلی چاہوں گا. آیت کی تشریح آج آپ کی خدمت میں ختم کرنا چاہتا ہوں. چوتھا ملک حضرت سلیمان کو دیا. اور حضرت سلیمان نے دعا پتہ کیا کی؟ پروردگار ملک ایسا دے میرے بعد کسی کو بھی ایسا نہ ملے. اچھا ملک ایسا دے کہ میرے بعد کسی کے پاس ایسی بادشاہ تو ملک نہ دو. خدا نے دیا یا نہیں دیا؟ دیا. اور اس کے ساتھ کیا دیا؟ کہ تم فقط یہ ہوا کو تمہارے اختیار میں دے دیا کہ جہاں چاہو تم جا سکتے ہو. اتنا نا، اس سے زیادہ کچھ دیا نہیں دیا. پوری توجہ چاہا. حضرت موسیٰ، حضرت یوسف کو ملک ملا فقط مصر کا، اور اختیار ملا فقط تعبیر خواب کا. حضرت داؤد کو ملک ملا اسی جگہ کا جہاں پر تھے، مکمل نہیں ملا، فقط ایک مقام کا ملا. اور ساتھ کیا دیا؟ فقط لوہے کو موم ہو جانا. سلیمان کو دیا ملک اپنے ہی اسی جگہ کا جہاں پر رہتے تھے، اس سے بڑھ کر نہیں دیا. اور ساتھ کیا دیا؟ ہوا کو ان کے اختیار میں دے دیا. تو بس عزیزان محترم اتنا سمجھ لو، ملک اور ملک کے عظیم میں فرق یہ ہے، ملک محدود ہوتا ہے ایک مکان تک، ملک عظیم پورے جہان میں پھیلا ہوتا ہے. جو آل محمد کو دیا وہ ملک ایک مکان کا نہیں تھا بلکہ پوری زمین پر محمد و آل محمد کا ملک تھا. ان انبیاء کو فقط ایک ایک معجزہ دیا، اور اہل بیت اطہار کو ملک عظیم کے ساتھ ہر چیز تمہاری اطاعت گزار ہے. پتھر بھی تمہاری اطاعت کرے گا، جانور بھی تمہاری اطاعت کرے گا، ہر چیز تمہاری مطیع ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو. ملک والا سب نہیں کر سکتا تھا، ملک عظیم والا سب کر سکتا ہے. تو خدا نے فرمایا ہم نے محمد اور ان کی آل کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے. عزیزان محترم انہی فضائل پر ہمیں فخر بھی ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی عظیم ہستیاں نصیب فرمائی ہیں. خدا انشاءاللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. مل کے بلند ترین سلام.
انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عقائد تشیع سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ ہمارے علم میں، ہمارے جوانوں کے علم میں اضافہ ہو اور پتہ چلے کہ ہمارے عقائد ہیں کیا. ٹھیک ہے نا. جب ہمیں عقیدہ رجعت کا پتہ چلے گا تو ہمیں معلوم ہوگا رجعت ہے کیا، عقیدہ امامت ہے کیا، توسل ہے کیا، شفاعت ہے کیا، ودا ہے کیا، عالم برزخ کا عقیدہ کیا ہے، موت کا عقیدہ کیا ہے، محشر. یہ سارے عقائد ہمارے جن میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جہاں تک پہنچ سکے عرض کروں گا. خدا ہم سب پر، آپ سب پر انشاءاللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. السلام علیکم یا وعد اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہے اصحاب حسین آپ پر، سلام حضرت جون آپ پر، سلام حبیب ابن مظاہر آپ پر، سلام حر آپ پر، سلام حسین کی باوفا ساتھیوں. جب حسین نے چراغ کو گل کر دیا کہ چلے جاؤ، لیکن آپ نہ گئے. آپ نے حسین کے سامنے تلواریں نکال کر اپنے گردن پر رکھی. حسین کہاں چلے جائیں؟ اگر آپ کو ہماری وفا میں شک ہے تو کہو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کرم کر دے سکتے. ایسے اصحاب حسین کو ملے باوفا، تسلیم، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے. اور ان اصحاب کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں، ان ساتھیوں کو جب تذکرہ کرتے ہیں، حسین راضی ہوتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں حسین کی ماں کے مسائل پڑھے اور بہت ہی غمگین مسائل تھے، دکھ سے بھرے ہوئے مسائل تھے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہر نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سجدے میں جب جاؤ نا شکرانہ کے، تو بیوی فاطمہ تیری مصیبت میں قربان ہو جائے. سیدہ کو روزانہ یاد کرو، شہزادی کی مصیبت کو ہمیشہ یاد کرو. اور خدا غضب کے مسائل بیوی کے وسیلے. اگر کوئی شخص اہل بیت کی بارگاہ میں پشیمان ہو کر آ جائے تو اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اگر ہم بھی گناہگار سچی توبہ کر کے اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں، آج کا حسین ہمیں معاف کر دے گا. امام زمان اپنے سینے سے لگا لیں گے، امام زمان اپنے دست مبارک کو ہمارے سر پر رکھیں گے. یا صاحب الزمان، ہم گناہگار ہیں، ہم نے اپنے عمل سے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. یا ابن الزہرا، فاطمہ زہرا کا واسطہ ہم پر مدد فرمائیے. یہ میرے تمام عزیز جو اندر اور باہر تشریف فرما ہے، خدا سب پر اپنی رحمت نازل فرما. سب پر عزاداروں، فاطمہ کا نام ہی بابرکت ہے. آج 4 محرم کا دن، 5 محرم کی رات ہے، یعنی یوں سمجھے کہ آدھا محرم ہو گیا ہے نا، آدھا محرم ہو گیا. یا امام حسین، ابھی تو جاننے کا تھا، ابھی تو فرش ادا بچھائے تھے، ابھی تو علم کو بلند کیا تھا. اب مجھے بتاؤ، حسین پہلی 2 محرم سے کربلا میں ہیں، مولا نماز بھی پڑھا رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، خطبے بھی دے رہے ہیں، دشمنوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، رائے ہدایت بھی بتا رہے ہیں. وہاں بیویاں بھی عبادت میں ہیں، دعا کر رہی ہے، تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہیں. ایسے کہنا چاہتا ہوں. اتنے میں آج میں ایک گناہگار کے مسائل پڑھ کر آپ کے حق میں سب پہ دعا کرتا ہوں. دیکھو گناہگار تبدیل کیسے ہوا. ہاں، یہ وہ انسان ہے جس نے امام حسین کے گھوڑے کو روک لیا تھا. امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا تھا، کہا آگے جانے نہیں دوں گا. حسین نے ایک جملہ کہا، سنگلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے جنازے پہ ماتم کرے. یہ جملہ عرب میں بہت سخت جملہ ہے، اس پہ قدر و غارت ہو جاتی ہے. سنو گے جملہ دل ہے. ایک جملہ کہو آپ کی خدمت میں، عزاداروں، جب سقلت کا امک کہا نا جناب حسین نے، تو حضرت حر نے پتہ کیا کہا؟
حور نے کہا اے حسین تو نے بہت سخت جملہ کہا، لیکن حسین تیری ماں فاطمہ ہے، حسین تیری ماں فاطمہ ہے، میں یہ جملہ واپس نہیں کہہ سکتا۔ علماء فرماتے ہیں اس حور کی بخشش کا سامان اسی فاطمہ کے نام سے ہوا۔ اچھا اللہ، یہ حور وہ ہے جو حسین پر پانی بند کرتا ہے، روکتا ہے راستے، لیکن جب ہدایت مل جائے، جب نور جاگ جائے، فاطمہ کے نام کی برکت سے نور جاگا۔ حضرتارو، ایک مرتبہ حور نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے فیصلہ کر لیا کہ حسین کے پاس جا رہا ہوں، تیری مرضی ہے، تو نے جہاں بھی رہنا۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا، آپ جا رہے ہیں تو میں بھی چلوں گا۔ حور نے کہا بیٹے میری آنکھ پر کپڑا باندھ، میں حسین سے شرمندہ ہوں، میں حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میری آنکھ پر پٹی باندھ۔ اور کے بیٹے نے آنکھ پر پٹی باندھی، کہا چلو، اور چلے، بیٹا چلا۔ فاصلہ تو کچھ تھا نہیں۔ اب یہ جب یہ حور اور اس کا بیٹا حسین ابن علی کے لشکر کی طرف پہنچے جہاں مولا رہتے تھے نا، تو حسین نے فرمایا عباس اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو۔ حضرت عباس و اکبر چلے، اور ان کے بیٹے نے کہا بابا غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ عباس و علی اکبر آ رہے ہیں۔ ابھی چند ثانیے گزرے، بیٹے نے پھر چیخ مار کے کہا بابا بہت بڑا غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اب حسین خود چل کر آ رہے ہیں۔ پر حسین کا نام سنا، حسین کا نام سنا، اور نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ فاطمہ کے لال نے حور کو اٹھایا، حور کے آنکھوں کے پٹی کو کھولا، حور نے کہا مولا مجھے شرم آتی ہے، آپ کی طرف دیکھو۔ حسین نے کہا ہوگا کہ اے حور جب ہمارے دروازے پر آ گئے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب شرمندگی کس بات کی؟ حسین حور کو لے کے خیمے میں آئے۔ عزادارو جملہ سنو، حور حسین خیمے میں لے کر حور کو پہنچے۔ اتنے میں فضہ نے پوچھا، جناب زینب نے بی بی فضہ سے پوچھا بتاؤ کون آیا ہے خیمے میں؟ سنو گے کون آیا ہے خیمے میں؟ فضہ نے فرمایا بی بی شہزادی حور آیا ہے۔ بی بی نے فرمایا جاؤ میرا سلام پہنچاؤ۔ جب یہ سلام حور کو ملا، حور نے زمین پر سر مارا، اہل بیت مولا اتنے غریب ہو گئے کہ شہزادی ہمیں سلام پہنچا۔ عزیز حور نے کہا مولا اب میں خیمے میں نہیں رہ سکتا، اب مجھے اجازت دے میں جاؤں، لیکن پہلے میرے بیٹے کو جانے دیں۔ حور نے بیٹے کو اجازت ملی، حور کا بیٹا گیا، یا صاحب الزمان، حور کا بیٹا گیا، واصل جہنم کے کوئی دشمن چاروں طرف سے حملہ ہوا، حور کا بیٹا زخمی ہوا، گھوڑے سے زمین پر آیا، حور اٹھے اپنے بیٹے کی طرف 2 قدم بڑھانے لگے، حسین نے بازو پکڑ لیا، اور کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا میرا جوان بیٹا گر گیا ہے، میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ سنو، کہا نہیں حور تو باپ ہے، تیرا جوان بیٹا ہے، تو نہیں سنبھل سکے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا، اور تو رک جا، میں جا رہا ہوں۔ حسین چلے، ان کے بیٹے کو اٹھا کر لائے۔ میں کہ حور چند گھنٹوں میں ہی ایک اور جوان گھوڑے سے زمین پر آئے گا، اور کڑیل جوان کے لاشے پر 60 سال کا بوڑھا حسین اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوا جائے گا میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور تو خوش نصیب ہے لیکن مظلومیت ہے۔
زینب کو نہ رسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے دیکھو توریدہ چھین گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی زینب کو نہ رسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد اجڑا مدینہ برباد ہوئی ایک دن تھا کس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی بے غسل پڑا مور نبوت کا نگینہ ہوئی میں آباد وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی عباس نہ